اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اپنے سامنے دیکھو، پیچھے کی طرف دیکھو، کیا ہو نہیں سکتا کہ اللہ زمین ہی نیچے ڈال دے؟ جیسے 1935 میں کوئٹے کے 2 محلے پورے کے پورے زمین کے اندر چلے گئے تھے۔ ایک یا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کوئی ٹکڑا ایسا بھیج دے شہاب ثاقب کا جس کی وجہ سے مر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو آپ انکار کیوں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا؟ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا اپنے سامنے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں آسمان زمین؟ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم ان کی زمین کو دھسا دیں، زمین کے اندر چلی جائے، اور نسکت علیہم، یا ان پر ڈال دیں بلندی سے کوئی ٹکڑا شہاب ثاقب کا۔ ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، یہ جو کچھ ہم ذکر کر رہے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں نشانی ہے ہر اس مخلص بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، استغفر اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آسمان و زمین اللہ کی ملکیت ہے، آپ نے دیکھا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو زمین کے اندر آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں اس سے 700 دانہ اگ رہا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آسمان سے جو پانی آ رہا ہے اللہ اس کے قطرات کو بھی جانتا ہے، ان کے اثرات کو بھی جانتا ہے۔ آپ کی دعائیں، یہ جو چیزیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں اللہ جانتا ہے، ایک ذرہ برابر اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، غلط کار، ان کے لیے جہنم ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے گویا کہ کیا ہوگا، جنت ہوگی۔ اب سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے داؤد اور اپنے سلیمان کو اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ دیا ہے۔ ہم نے تو حکم دیا ہے کہ جس وقت داؤد اللہ کی عبادت کر رہے ہوں لہن داؤدی کے ساتھ، تمام پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے حکم دیا ہے آپ بھی اسی لے میں اللہ کی عبادت کریں جیسے حضرت داؤد عبادت کر رہے ہیں۔ ایک گویا یہ تمام چیزیں ان کی عبادت کے تابع ہو گئی، جیسے وہ اللہ کی تحمید کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ پرندے بھی کریں گے اور تمام پہاڑ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک دوسرا ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ لوگوں سے چندہ لے کر کام نہ کرو، بلکہ اپنا کام کرو اور کھانا کھاؤ۔ جیسا ہم نے کیا کیا ہے، ان کے لیے یہ لوہے کو ہم نے اتنا نرم کر دیا ہے کہ ان کو آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہتھوڑوں کے ذریعے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جیسے موم کو آپ تبدیل کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وہ لوہا کو کیا کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس سے بہترین زرے بنائیں، پورے اندازے کے ساتھ بنائیں، اور ایک یہ بھی کہہ دیا ہے ہم نے کہ آپ جو کچھ بھی کریں عمل صالح کریں۔ تو یہ نعمتیں ہم نے حضرت داؤد کو دی ہیں، اور حضرت سلیمان کو بھی بہت ساری نعمتیں دی ہیں، وہ ان سے بھی بڑھ گئے، اپنے بابا سے بھی بڑھ گئے۔ ہوا کو ان کے تابع کر دیا گیا ہے، 1 مہینے کا سفر وہ صبح کے وقت کر لیتے ہیں ہوا پر، ہوا کے جہاز پر سوار ہوتے ہیں نا، تو مہینے کا پورا سفر چل کر جتنا کرتا ہے وہ جہاز کے ذریعے صبح کے تھوڑے سے ٹائم میں کر لیتے ہیں، اور 1 مہینے کا سفر وہ پچھلے ٹائم جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ ہر چیز کے چشمے بہا دیے ہیں، پھر جن ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے مخلص بندے ہیں، جو ہمارے مخلص بندے ہوں ہم ان پر نعمتوں کی بھرمار کر دیتے ہیں۔